بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام جن کا اوڑھنا بچھونا رب کی ذات کی رضا ہو، جو انبیاء کرام کے غلام ہوں، اور پھر جب ایسے لوگ اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہم کچھ اولیاء کرام جن کو جب قبر میں رکھا گیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اسلام سے محبت اور اس کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتوں کو اللہ رب العزت کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بنے۔ مورخین و مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں رکھا گیا اور فرشتے منکر نکیر حاضر ہوئے اور پوچھا من ربو کا، تو آپ ان سے کہتی ہیں آپ کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ فرشتوں نے فرمایا اللہ کے حکم سے آئے ہیں آسمانوں سے۔ آپ ان سے کہتی ہیں تم 7 آسمانوں کا سفر کر کے آئے ہو اور تمہیں اللہ نہیں بھولا، جس رب کو 40 سال تہجد میں یاد کر کر کے روتی رہی، اس 2 گز زمین کے نیچے آ کر اسے بھول جاؤں گی۔ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اللہ والی ہے، اور واپس ہو لیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی خادمہ بیان کرتی ہیں جن کو وفات کے بعد آپ خواب میں ملی۔ ذکر آتا ہے سلطان عارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کو اولیاء میں ایسا مقام حاصل ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو لکھنے والے لکھتے ہیں منکر نکیر آئے اور آپ کو سلام کیا اور پوچھا کہ من ربو کا۔ آپ نے ان سے پوچھا سلام مومن کو کرتے ہیں کہ کافر کو؟ فرشتے کہنے لگے مومن کو۔ تو پھر مومن سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ اس پر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بابا کون آیا ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے، اور آسمانوں کی طرح واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر کرتے چلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ صحابی جن کو ان کی زندگیوں میں ہی جنت کی بشارتیں دی گئیں لیکن پھر بھی ان کو فکر ہے تو اپنی قبر کی۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میری عقل میرا شعور اسی طرح ہوگا جیسے اس دنیا میں ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بالکل اسی طرح کام کرے گا جیسا اب کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ ہیں جن کا مفہوم ہے پھر آقا ان سے مطلب منکر نکیر سے میں خود نمٹ لوں گا۔ جی ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، مگر ان کے لیے بنتی ہے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، جن کی زبان پر تلاوت قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں، جن کے پاؤں مسجدوں کے راستوں پر چلنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتی، جن کے کان گانے نہیں سنتے، جن کے گھروں سے نبی کی سنتوں کی مہک اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔